ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں ایک عظیم نعمت ہے۔ ماں ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ماں وہ ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل یعنی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ ماں ہر حال میں بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھلا چاہتی ہے۔ ماں تکلیفوں میں رہتی ہے، اولاد کو راحت دیتی ہے۔ ماں مصیبتیں جھیلتی ہے، اولاد کو سکون دیتی ہے۔ ماں ماں ہے۔ ماں ایک ایسا سایہ ہے کہ جس کے نیچے آ کر حالات کی تیز دھوپ میں ایک بیٹا سکون پاتا ہے۔ جب ماں ہاتھ اٹھا کر بیٹے کو کہتی ہے جا بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا بیڑا پار کرے، بیٹے کو ایک قدرتی طور پر قلبی سکون نازل ہوتا ہے۔ جب ماں دروازے سے بیٹے کو خداحافظ کہہ کر دعاؤں سے نوازتی ہے، بیٹے کو ایک اچھا لگتا ہے کہ میری ماں نے مجھے دعا دی ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ تکلیف بھی دونا تو ماں راحت ہی دیتی ہے۔ ماں تکلیف کا بدلہ تکلیف سے نہیں دیتی۔ ماں اذیت کا بدلہ اذیت سے نہیں دیتی۔ ماں معاف کرتی ہے۔ ماں درگزر کرتی ہے۔ ماں شفقت کرتی ہے، کیونکہ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ جب ماں چلی جاتی ہے تو ماں کے جانے کا جو احساس ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر اس کو ہوتا ہے جس کی ماں چلی جاتی ہے۔ ماں اتنی پیاری ہوتی ہے۔ ایک لڑکے کی شادی ہوئی، نوجوان تھا، اور اب جس لڑکی سے شادی ہوئی وہ لڑکی کوئی مذہبی ماحول کی تو تھی نہیں۔ اس نے اپنا رنگ دکھایا اور نوجوان کے ساتھ عجیب سلوک کرتی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی لطف اور سکون کا یا پیار اور محبت کا ماحول نہیں رکھتا تھا۔ بہو تو بہو تھی کہ یہ ساس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک اس کا بھی نہیں تھا، بیٹے کو اکساتی رہتی۔ اب بیٹا جو تھا وہ شادی کے بعد ماں سے بالکل وہ منحرف ہو گیا، ماں سے ہٹ گیا اور بیوی کا ہی ہو کر رہ گیا۔ ماں بوڑھی تھی، اتنی بوڑھی تھی کہ بس بوڑھی تھی، جھڑیاں تک پڑ گئی تھی۔ بہو کی الٹی سیدھی باتیں سنتی لیکن بیٹے کو کچھ نہ کہتی۔ میں بیٹے کو بولوں گی تو اس کا گھر خراب ہوگا۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ ہاں ماں ماں ہوتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ بیٹا ماں کا دھیان نہیں رکھتا تھا، مگر بیوی ایک چیز نوٹ کرتی تھی کہ میں جتنا اس کی ماں کے بارے میں بولتی ہوں یہ کبھی ماں کو کچھ بولتا بھی نہیں ہے۔ ایک دن اس نے شوہر کو کہا کہ دیکھو میں تو تنگ آ گئی ہوں تمہاری ماں کے چکر سے، میں اس بڑھیا کی اب خدمت نہیں کر سکتی، یا تو اس گھر میں یہ بڑھیا رہے گی یا میں رہوں گی۔ اور وہ تو پہلے ہی شوہر جو تھا بیوی پہ لٹو تھا۔ عجیب حالت تھی۔ شوہر سوچ میں پڑ گیا، کیا یہ سوچ میں پڑ گیا کہ ماں کو کیا نکالوں، کہاں رکھوں۔ یعنی یہ عجیب بات تھی کہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ بیوی کو جواب دیتا کہ پاگل واگل ہو گئی ہے، میری ماں کے بارے میں اس طرح کا کلام کرتی ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بیٹے نے ایک دن کچھ ترکیب چالاکی کی اور اس طرح کی کہ ماں کو کہیں گھمانے کے نام پر باہر لے گیا، اور باہر لے جا کر کہیں جنگل اور جھاڑیوں میں لے گیا، اور جھاڑیوں میں لے جا کر جنگل میں ماں کو بٹھا دیا۔ ماں ماں تھی، ماں سمجھ گئی کہ یہ چاہتا کیا ہے۔ تھوڑی سردی کی راتیں تھیں، جنگل، اندھیرا۔ بیٹا کہا ماں یا بیٹھ میں آ رہا ہوں۔ ماں سمجھ تو گئی تھی۔ میں نے کہا بیٹا سردی بہت ہے،
جب کہ یہیں بٹھانا تھا تو کوئی چادر ہی دے دیتا، میں چادر اوڑھ کے سو جاتی. ماں ابھی لاتا ہوں. ماں سمجھ تو گئی تھی. بیٹا گیا. کچھ ہی دیر کے بعد انہی جھاڑیوں میں سے ایک شخص گزرا. بڑھیا کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اتنی رات کے بڑھیا یہاں ہے. تو کہا بڑی میاں بڑی بھی خیریت تو ہے؟ بولا بس پریشان ہوں. کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا مجھے میرا بیٹا یہاں چھوڑ کر چلا گیا. کہا اچھا ہاں. میں پریشان اس پر نہیں ہوں کہ میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا. میں پریشان اس بات پر ہوں کہ جنگل بیابان ہے، کہیں کوئی شیر میرے بیٹے کو کھا نہ جائے. ماں ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے. اللہ کریم ہمیں ماں کی قدر عطا فرمائے. اے وہ بچوں جن کی ماں حیات ہے، جن کی ماں زندہ ہے، اپنی ماں کی قدر کر لیں کہ جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے نا تو بس پھر اٹھ جاتا ہے، پھر افسوس ہی رہ جاتا ہے. اتنی اہمیت ہے ماں کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نیکی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں. عرض کیا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں. پھر عرض کی اس کے بعد میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تیری ماں. پھر عرض کی اس کے بعد کون؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ یعنی تمہارے والد. تو آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر یہاں ماں کی اہمیت بیان فرمائی کہ میری نیکی کا زیادہ حقدار کون. ہم میں سے نارملی طور پر ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عمر بھی بڑی ہو، میرے رزق میں بھی برکت ہو. تو یوں مطلب خواہشیں بڑی ہوتی ہیں انسان کے دل میں، اور ایک راحت اور سکون کی اور زندگی کا یہ طالب رہتا ہے. ایک حدیث بیان کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ مضمون یہ ہے، جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری اور صلہ رحمی کرے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان ہے، ترمذی کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک عمر میں اضافے کا سبب ہے. اور بعض لوگ جو حکمہ کہلاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا عمر و مال میں اضافے کا سبب ہے. ویسے حدیث بھی موجود ہے کہ صلہ رحمی یہ عمر میں برکت اور بری موت کو دفع کرتی ہے اور اس میں برکت لاتی ہے. تو آج ہم اگر دیکھیں اس پرفتن دور میں کہ اگر میں کہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ مظلوم ترین اگر میں کسی طبقے کا نام لوں تو وہ والدین ہیں، ماں باپ. اولاد بھول جاتی ہے کہ ہمارے والد نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہماری ماں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. جب یہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں نا تو اپنے ماں باپ کہتے ہیں امی آپ کو کیا پتا کہ میں نے کس طرح اپنے بچوں کو میں پالتا ہوں. تو ماں مسکرا کے کہتی ہے بیٹا یہی تو تجھے سمجھانا چاہتی ہوں، تجھے کیا پتا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا ہے. ارے اتنا عجیب یہ آپ دیکھیں سسٹم کیسا ہے کہ آپ کے بچے ہی آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے حالات اس وقت سے بہتر ہے جو حالات آپ کے ماں باپ کے تھے. اور آج آپ اپنے بچوں کو جب پالتے ہیں اور جب یہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں،
ان کی بیماریوں کے مسائل، ان کے کھانے پینے کے مسائل، ان کے لباس کے مسائل، ان کی فیسوں کے ایشوز آتے ہیں آپ کو، تو آپ کہتے ہیں کہ میاں ابو آپ کو کیا پتا کہ میں کیسے گھر چلا رہا ہوتا ہوں؟ تو ابو بھی تو کان میں کہہ دیں گے نا، بیٹا تجھے کیا پتا کہ میں نے بھی تجھے کیسے پالا اور تیرا گھر کیسے چلایا تھا؟ ہم بھول جاتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہم یہ سچویشن دیکھیں تو ہمیں اور اپنے ماں باپ کی قدر ہوتی، اپنے ماں باپ کی عظمت اور ہمارے دل میں پیدا ہوتی، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے، ہم ان کے ساتھ اور اچھا برتاؤ کرتے. آج کی اولاد اپنے ماں باپ سے جس طرح بدسلوکی کرتی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یعنی میں ایک واقعہ پڑھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. وہ واقعہ ایسا عجیب تھا کہ ایک بیٹا، مطلب ایک فیملی ایک پکنک پوائنٹ پر گئی، اور پکنک پوائنٹ پہ جا کر اس نے اپنے وہ وقت گزارا. فیملی تھی، کھا بھی رہے تھے، پی بھی رہے تھے، سارا اپنا وہ وقت گزار رہے تھے. دوپہر سے شام، شام سے کچھ رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا. وہاں ایک شخص تھا جو ان کا فیملی ممبر تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ کونے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، جب سے ہم آئے تب سے بیٹھی ہوئی ہے، ساحل کے کنارے بیٹھی ہے یا جو بھی پکنک پوائنٹ تھا وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، اور بس بیٹھی ہوئی ہے. کبھی ادھر دیکھتے وہ ادھر دیکھتی ہے، کچھ اس کے پاس کوئی جوس وغیرہ ٹائپ کی چیز تھی وہ پی رہی ہوتی ہے. لیکن وہ دیکھتا پھر اپنے پکنک میں اور اپنے فیملی میں مصروف ہو جاتا. اندھیرا ہو گیا، فیملی اب گھر کی طرف جانے لگی. جاتے تو شخص کو خیال ہے اس بڑھیا کو جا کر میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ ہے کیا چاہتی ہے یہ. وہ شخص گیا اور کہا کہ بڑی بی بی کیا بات ہے، ہم جب سے آئے تم اکیلی بیٹھی ہو، رات ہو گئی ہے، جانا نہیں ہے؟ کہا نہیں بیٹا تم جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ماں اماں کو جانا ہے. نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، تم جاؤ، میرا بیٹا ہے نا وہ آئے گا. کہا اچھا. کہا اماں بہت دیر ہو گئی ہے. کہا مجھے بھی لگتا ہے بہت دیر ہو گئی ہے، کیا کروں؟ اچھا یہ دیکھو بیٹا، میرا بیٹا جو نا مجھے یہ پرچہ دے کر گیا تھا، ذرا یہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. کوئی اتا پتہ لکھا ہے؟ اس شخص نے وہ پرچہ لیا. پرچہ لے کر وہ پڑھتا ہے کہ جس سے یہ پرچہ ملے، یہ رکا، یہ لیٹر جسے ملے، اسے چاہیے کہ اس عورت کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے. آپ سوچئے یہ کیسا بیٹا تھا، اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر دل تھا یا کیا تھا کہ اپنی ماں کو اس نے یوں چھوڑ کر وہ اولڈ ہاؤس کے حوالے کر کے کسی کو بتا اس کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دینا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنی ماں کی قدر کریں، اپنی ماں کا احترام کریں، اپنے والد کا احترام کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. میں ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں تو ذرا دیکھ لیجئے کہ کیا آپ رشتہ داروں سے قطع تعلق کر کے تو نہیں بیٹھے، جبکہ وہ قطع تعلقی اس کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو. اگر آپ قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں بلا اجازت شرعی تو دیکھ لیجئے کہ اس کی وجہ سے بے برکتی تو نہیں ہے. آپ غور کر لیجئے کہ کس سے آپ تعلق توڑ کر بیٹھے ہیں. مہربانی کریں تعلق جوڑیں. بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم تعلق توڑ کے بیٹھ جاتے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یہ ہمارے فوتگی ہو گئی تھی تو یہ آئے نہیں، جناب تعلق ختم. ہمارے شادی ہوئی تھی تو یہ آئے نہیں، جناب تعلق ختم. انہوں نے دعوت دی تھی تو یہ دعوت انہوں نے صحیح دی نہیں، صحیح دعوت دی نہیں، یہ تعلق ختم. ہم نے پورے خاندان کی دعوت دی تھی، انہوں نے 2 آدمی کی دعوت دی، یہ کوئی بات ہوئی؟ تعلق ختم. ہم تو نہیں جائیں گے، تعلق ختم. ہماری بیٹی کو نہیں بلایا، ہمارے داماد کو نہیں بلایا، ہمارے چھوٹے پوتے پوتیوں کو نہیں بلایا، جی جناب تعلق ختم. یہ کون سا ہم کس معاشرے کو یہ بنا رہے ہیں؟ ہم انسان ہیں، ہمیں محبتوں کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں پیار کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں خلوص کے ساتھ رہنا ہے. ارے عجیب ہو گیا ہے کہ ہم باہر جاتے تو بڑے مسکرا کر ملتے ہیں، گھر میں ہمیں مسکرانے کی فرصت نہیں ملتی. رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ کر بیٹھے رہتے ہیں اور عام دوستوں کے ساتھ ہماری بہت اچھی گپ شپ چل رہی ہے. حالانکہ دوستوں کے ساتھ ٹک ٹک لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ ہم دوستیاں نبھا رہے ہوتے ہیں. اگر رشتہ داروں کے ساتھ یا گھر میں کچھ کہنا سننا ہو گیا ہے تو درگزر نام کی کوئی چیز ہمیں ملی یا نہیں ملی؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اور سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال.
ہم برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا مزاج ہی نہیں رکھتے. ہم برائی کا بدلہ برائی سے لینے کا مزاج رکھتے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا مزاج رکھتے ہیں, معافی درگزر اس کا مزاج ہم بہت دور ہوتا چلا گیا. ورنہ یہ لڑائی جھگڑے اور یہ خاندانوں میں, شہروں میں, علاقوں کے اندر یہ لڑائی جھگڑے اور یہ طوفان بدتمیزی کہاں سے آتا؟ جس کو دیکھو آنکھیں پھاڑنے کو تیار ہے, ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے, مار پیٹ کرنے کو تیار ہے, بے برکتی کا بھی رونا رو رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو دوبارہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, مہربانی کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک پیدا کریں, صلہ رحمی پیدا کریں. اور بارِ شریعت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ اس نے اگر آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے. نہیں, یہ تو ادلا بدلا ہو گیا. صلہ رحمی تو مطلب کہ آپ کو اس سے سلوک کرنا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. کیا بات ہے مدینے کی. اب یہ جذبہ معاف کرنے کا, جوڑنے کا اور درگزر کرنے کا, بھئی اللہ نصیب کرے. یقین مانے کبھی کبھی ایسا دل کرتا ہے کہ یہ کیسے ملتا ہوگا, اور یہ واقعی جس کو ملا نا اس کو ملا, اس کو بڑی برکت ملی کہ جو مطلب اس طرح درگزر سے, معافی سے اور اس طرح کام کرتا ہے اور اپنے مطلب رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے. اور جب ہم اس نے سلوک کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ اس کے سب سے زیادہ مستحق میرے ماں باپ ہیں, میری ماں ہے, میرے والد ہیں. میں ان کی دعائیں لوں. ایک بیٹے کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ گاڑی میں تیز رفتار کار میں جا رہا تھا اور زبردست کار کو حادثہ ہو گیا, زبردست حادثہ. جب حادثہ ہوا تو آگ لگے کار کے اندر, لوگ جمع ہو گئے, کلمہ پڑھنے لگے, اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے لگے. مگر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس کار سے وہ نوجوان بالکل جیسے کہتے ہیں سلامتی کے ساتھ باہر آ گیا. اف, لوگ دیکھ رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے بڑھ کر کہا, نوجوان اتنا سخت حادثہ, اتنا سخت ایکسیڈنٹ, اور تم اس طرح مطلب کہ وہ باہر آ گئے, تمہیں کیا لگتا ہے کون سی نیکی تمہیں یاد آتی ہے کہ جس سے تمہارے پر ایسا کرم ہو گیا؟ تو نوجوان کہنے لگا, میں تو گناہگار سے آدمی ہوں, مجھے جو گمان ہے وہ یہ ہے کہ آج مجھے میری آفس سے تنخواہ ملی تھی, سیلری. آج مجھے میری آفس سے سیلری ملی تھی. میں وہ تنخواہ لے کر میری ماں کے پاس گیا اور میں نے وہ ساری کی ساری تنخواہ میری ماں کے ہاتھ میں رکھ دی, اور میری ماں نے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کی, یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرمانا. تو مجھے گمان ہے کہ میری ماں کی دعا نے مجھے بچا لیا. ایک کاش ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کو اچھا سلوک کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور وہ ہوتا نا کہ ماں باپ خود بچوں سے بچپن میں پوچھتے تھے, بیٹا کچھ چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا, میں تمام نوجوانوں سے سوال کر رہا ہوں, ماں باپ نے پوچھا, یاد آ رہا ہے کچھ؟ بیٹا کچھ چاہیے؟ یاد آ رہا ہے؟ یاد آ رہا ہوگا. کبھی آپ نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پوچھا کچھ چاہیے؟ آپ کو آپ کے والدین نے ایک دفعہ کہا ہوگا یا چند دفعہ کہا ہوگا, شاید آپ کو یاد آ جائے, بیٹا اور لو نا, بیٹا اور لو. کبھی آپ نے اپنے والدین کو کہا اور لیجئے؟ ہو سکتا ہے آپ کو یاد آ جائے آپ کے والدین نے شاید کہا ہوگا, بیٹا یہ کھاؤ, یہ بہت میٹھا ہے, یہ پھل بہت میٹھا ہے. یاد آ رہا ہے کچھ؟ کبھی آپ نے اپنے والدین کو کہا, امی ابو یہ کھائیے, یہ پھل بہت میٹھا ہے؟ آپ تو چھپا کر یہ پھل لے گئے تھے اپنے بچوں کے پاس. کاش کے پہلے ماں باپ کو پوچھ لیتے, ان کی خدمت کر لیتے, ان کی دعائیں لے لیتے, ان کے ساتھ کوئی ایسا کام کر لیتے کہ یہ ہاتھوں سے بس یہ ہاتھ اٹھاتی ہے. ماں کا ہاتھ اٹھتا ہے تو اٹھتا ہے نا, یعنی کسی نے
کسی سے پوچھا کہ باپ کی دعا کیا ہوتی ہے؟ بولا باپ کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اس کو جنت نصیب ہو جائے۔ بولا باپ کی بد دعا کیا ہوتی ہے؟ کہا بد دعا یہ ہوتی ہے کہ یہ ہلاک ہو جائے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ ہم نے آج کے دور میں لگتا ہے ماں باپ کی قدر کھو دی ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں۔ تو میں نے نیت کی تھی کہ جب تک امیر علیہ سنت کی جلوہ گری نہیں ہوگی اور جنازے کا نماز جنازہ نہیں پڑے گی، میں انشاءاللہ آج کچھ ماں باپ کے لیے عرض کروں گا۔ وہ دنیا میں مدر ڈے فادر ڈے سال میں ایک بار منایا جاتا، مسلمان ہے، کاش 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 روزانہ مدر ڈے، ایوری ٹائم مدر ڈے، ایوری ٹائم فادر ڈے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ماں باپ کو خوش کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ ورنہ یاد رکھیے گا جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، یہ یاد رکھیے گا، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ ایک بیچاری بوڑھی ماں کے بارے میں نے پڑھا کہ باپ تو انتقال کر گیا تھا، وہ نوجوان اپنی ماں کے ساتھ کبھی سیدھے منہ بات کرتا ہی نہیں تھا، کبھی نہیں کرتا تھا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں ماں باپ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے، ماں باپ ترس جاتے ہیں کہ بیٹا کو سیدھے منہ تو بات کرے۔ اب تم سیدھے منہ بات کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کے بد دعا لے گا تمہارا منہ ہی ٹیڑھا ہو جائے، تمہارا منہ ہی ایسا نہ رہے کہ تم سیدھی بات کر سکو۔ تو ڈرو اپنے ماں باپ کی بد دعا سے، دیتے نہیں ہیں، کیسا صدمہ ہوتا ہوگا بیچاروں کو کہ جو نکل جاتی ہوگی، اللہ محفوظ رکھے۔ تو وہ اپنے ماں سے سیدھے منہ بات کرتا ہی نہیں تھا۔ اب ماں بیچاری وہ اپاہج بھی تھی، باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا اور پینشن آتی تھی، کہتا تھا تیری پینشن کی وجہ سے تجھے بھگت رہا ہوں، بوڑھی تیری پینشن کی وجہ سے تجھے بھگت رہا ہوں، ورنہ تو میں تجھے کب کے پھینک کر آ گیا ہوتا۔ ایسی جلی کٹی ماں بیٹے کی سنتی تھی، کیا کرتی اور کوئی اس کا سہارا ہی نہیں تھا، آسرا ہی نہیں تھا۔ وہ بوڑھی ماں کو لے کے، کیونکہ پینشن اس کے ہاتھ میں ملتی، بوڑھی ماں کے ہاتھ میں، وہ اس کو ویل چیئر پہ لے کے جاتا، اور پھر جو راستے بھر اس کو جو سناتا تھا نا، پتہ نہیں کیا کروں میں، ویسے پینشن کی وجہ سے میں پھنسا ہوا ہوں کہ مجھے خرچی ملتی ہے اس سے تیرے ذریعے، یوں ایسی بدتمیزی والی باتیں کرتا تھا۔ اب ماں ہوتی ہے، دل تو دکھتا ہے نا، دل تو دکھتا ہے نا۔ تو ایک دن یہ ماں سے ہی پیسے ویسے لے کر دوستوں کے ساتھ گلچھڑ اڑانے گیا، واپسی آیا، گاڑی کو حادثہ ہوا اور زبردست وہ زخمی ہو گیا، ہسپتال لے گئے، آپریشن ہوا، آپریشن تو ہوا، جان تو بچ گئی، مگر یہ ماں کو برا کہنے والا زندگی بھر کے لیے ویل چیئر پر آ گیا، ٹانگیں ختم ہو گئے اس کی، اپاہج ہو گیا۔ جس ویل چیئر پر بیٹھی ماں کو یہ برا کہتا تھا نا، آج خود ویل چیئر پر آ گیا، محتاج ہو گیا۔ اس لیے جتنے بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، مہربانی کریں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ایک کتاب میں ایک بیٹی کے بارے میں پڑھا کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی۔ جب گھر میں آگ لگی تو اب وہ اس کی کیفیت یہ تھی کہ ایک طرف چھوٹا سا بچہ تھا اور دوسری طرف بوڑھی ماں تھی۔ اب آگ ایسی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ یا تو بوڑھی ماں تھی، وہ تو چل نہیں سک رہی تھی، اب وہ شش و پنج میں تھی کہ میں کیا کروں، میں اپنی بوڑھی ماں کو لوں یا میں اپنے شیرخوار بچے کو اٹھا لوں، کیا کرنا چاہیے؟ کسی ایک کو میں بچا سکتی ہوں، دونوں کو تو اٹھا کر میں نکل نہیں سکوں گی، اوپر کی طرف چھت کی طرف چڑھنا تھا۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا میں اپنی ماں کو بچاؤں گی، لمحوں میں فیصلہ کر لیا، اور بڑی اپنی بوڑھی ماں کو لیا اور سیدھا بلڈنگ کی چھت پر چڑھ گئی اور ماں کو کونے میں لے کے بیٹھ گئی اور اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اپنے تصور میں کہ میرا بیٹا جل کر خاک ہو گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کے بچے کے رونے کی آواز آ گئی، وہاں وہاں کر کے، ارے اس کی تو ماں کی تو کیفیت ہی تبدیل ہو گئی نا کہ میرا بچہ رو رہا ہے بڑی۔ تو پتہ چلا کہ جیسے ہی وہ اپنی ماں کو لے کر چھت پر چڑھی تھی نا، وہ فائر بریگیڈ کا عملہ اسی لمحے سیڑھی پر چڑھ کے اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس کی ماں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں بچانے کے اس میں یہ اس کے بچے کی بھی جان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین پر کرم فرمائے۔ دیکھیں بوڑھی ماں پر ایک بیٹی نے شفقت کی، اللہ تعالیٰ نے ماں کی تو جان بچائی، اس کے ننھے منھے بچے کی بھی جان بچا لی۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کی دعائیں لگیں۔ کیا عجب
کہ ایمان بھی سلامت لے کے جائیں اور دنیا میں بھی راحت کی زندگی گزاریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی برباد ہو جائے اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے.